آج کے محتمیم حضرت مولانا مفتی غلام رسول صاحب اور تمام اساتذہ کرام، اس گاؤں کے ہمارے تمام ذمہ داران، صدر و سیکریٹری، صدور و سیکریٹریز اور گاؤں پرکھنڈ سے آئے ہوئے تمام میرے برادران اسلام، آج یہ ایک انتخابی اجلاس ہے اور اس موقع پر مدرسہ نور القرآن کا ایک طالب علم جو حافظ مدرسہ نور العلوم کا ایک طالب علم جو حافظ قرآن ہوا، ان کا قرآن کریم بھی مکمل اسی مجلس میں ہوا۔ اس مناسبت سے ہمارے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا رستم صاحب قاسمی کا خطاب ہوا۔ جی تو یہ چاہتا تھا کہ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں اور اب وقت بہت کم ہے، اس مختصر وقت میں جمعیت کے حوالے سے ملک کی تاریخ کی ایک جھلک آپ کی خدمت میں پیش کروں گا چند منٹ میں، اور اس کے بعد گاواں پرکھنڈ کے جمعیت کا انتخاب ہوگا اور پھر انشاءاللہ آپ ہمارے استاد العلماء حضرت مولانا اعظم صاحب قاسمی مدظر حاضر ہوگا۔ حضرت مولانا گلزار صاحب قاسمی کا میں شکر گزار ہوں جو کلکتے میں رہتے ہیں لیکن یہاں چند دنوں سے قیام کر کے اور جمعیت کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں بہت انہوں نے محنت کیا۔ حضرات سچی بات یہ ہے کہ جمعیت علماء کی تاریخ تقریباً 150 سال پر محیط ہے، بلکہ اس سے آگے آئیے، تھوڑی سی اپنے دماغ کو کھول کر اور میری طرف توجہ ہو کر کے آپ اپنی تاریخ سنیے، اپنے اکابرین کی تاریخ، اپنے بزرگوں کی تاریخ۔ وہ قوم جسے اپنے اکابر کی تاریخ، ماضی کی تاریخ جنہیں یاد نہ ہو، وہ مستقبل کے لیے کوئی خاکہ تیار نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ماضی کی تابناک تاریخ کو پڑھیں اور اپنے اکابرین کے کارناموں کو سنیں اور پھر اس کو دہرانے کی کوشش کریں اور اپنے اکابرین کے کارناموں کے پر جو ہے ان کے نقوش کو لے کر کے ہم اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک میں انگریز سب سے پہلے کب آئے؟ یوں تو مشہور ہے کہ 1601 سے، لیکن میں آپ کو بتاؤں 1601 سے تو وہ باضابطہ طور پر آئے، لیکن اس سے پہلے 1498 ہی سے انگریز کی آمد اس ملک میں شروع ہو چکی تھی، اور 1601 میں باضابطہ تاجر کا بھیس پہن کر کے اور رہزن اور ڈاکو بن کر کے اس ملک کے اندر اس ناپاک ارادے سے وہ آئے کہ اس ملک میں ہمیں اپنی حکومت بنانی ہے اور اس ملک کے پورے ملک کے باشندوں کو اپنا غلام بنانا ہے، ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنانا ہے۔ اس ناپاک ارادے کے خاطر وہ تاجر کا بھیس بنا کر کے سن 1601 میں وہ ملک ہندوستان کے اندر داخل ہوئے، اور آہستہ آہستہ جو ان کا ناپاک ارادہ تھا اس ارادے کی طرف جب وہ قدم بڑھانے لگے تو سب سے پہلے ان کے ناپاک ارادے کو ہمارے جس عظیم شخصیت نے بھانپ لیا، وہ عظیم شخصیت حضرت مولانا سید احمد سرہندی